ذرا سوچئے اس دنیا کے بارے میں، مسلسل نوٹیفیکیشنز، نہ ختم ہونے والا شور اور ایک ایسی رفتار جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس سب کے بیچ اصلی سکون کا ایک لمحہ کہاں سے ملے گا؟ چلے آج اسی سوال کا ایک گہرا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی صرف شاعرانہ سوال نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک گہری انسانی ضرورت ہے، ایک ایسی تڑپ جسے ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر شدت سے محسوس کرتے ہیں، ہے نا؟ وہ اندر کے ٹھہراؤ کی خواہش۔ تو سب سے پہلے اسی احساس کو سمجھتے ہیں، یہ بے چینی، جو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کل کے دور کی پہچان بن گئی ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی کیفیت ہے جب ذہن بس بھاگ رہا ہے لیکن پہنچتا کہیں نہیں، ایک مستقل بے آرامی سی ہے جو اندر گونجتی رہتی ہے، اور پھر شروع ہوتی ہے سکون کی تلاش۔ لیکن یہ احساس کوئی نیا تو ہے نہیں، انسان تو ہمیشہ سے اس سے جوجھتا آیا ہے، اور صدیوں سے جو قدیم حکمت ہے نا، اس نے اس بے چینی سے نکلنے کے راستے بھی بتائے ہیں۔ ہاں، یہ تلاش بالکل نئی نہیں، ہر کلچر، ہر زمانے میں انسان نے اپنے اندر کو، اپنے باطن کو پرسکون کرنے کے طریقے ڈھونڈے ہیں۔ یہ تو ایک ایسی کہانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور آج ہم ایک ایسا ہی بہت پاورفل جواب دیکھیں گے، ایک ایسا جواب جو قرآن پاک کی صرف ایک آیت میں چھپا ہوا ہے۔ تو پیش ہے وہ آیت جو سیدھا اس سکون کی تلاش کے بارے میں ہے۔ اس کے معنی میں جانے سے پہلے ذرا ان الفاظ کو دیکھیں۔ اس کی لکھنے کے انداز میں، اس کی آواز میں ہی ایک عجیب سا ٹھہراؤ ہے۔ اور یہ رہا اس کا ترجمہ، کتنا سیدھا، صاف اور پاورفل پیغام ہے۔ لیکن اس کی پوری گہرائی تک پہنچنے کے لیے ان الفاظ سے تھوڑا آگے بڑھنا ہوگا۔ تو آخر ان چند الفاظ میں ایسی کیا حکمت ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ اس آیت کا جو اصل جادو ہے نا، وہ اس کے الفاظ کے چناؤ میں ہے۔ سب سے پہلا لفظ ذکر، یہ صرف کچھ الفاز دہرانا نہیں، بلکہ اس کو ایسے سمجھیں جیسے کسی خاص فریکوینسی پر ٹیون ان کیا جا رہا ہو۔ یہ ایک ایکٹیو سٹیٹ ہے، موجودگی کی، آگاہی کی۔ پھر تطمئنو، یہ کوئی ٹیمپریری سکون نہیں ہے، یہ ایک گہرا ایسا اطمینان ہے جو ٹھہر جاتا ہے، ایسا امن جو اندر بس جاتا ہے، چاہے باہر کتنا ہی شور کیوں نہ ہو۔ اور آخر میں القلوب، یعنی دل۔ لیکن یہاں دل سے مراد صرف جسم کا ایک حصہ نہیں، بلکہ یہ ہمارے وجود کا مرکز ہے، ہمارا کور، وہ جگہ جہاں ہمارا شعور، ہمارے احساسات اور روح سب ایک ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات کیا ہے؟ جب ان سب ٹکڑوں کو جوڑا جاتا ہے تو یہ آیت ایک بہت زبردست کنیکشن دکھاتی ہے کہ ایک خاص عمل ایک بہت ہی گہری کیفیت تک لے جاتا ہے۔ اور یہ تو جیسے ایک پورا راستہ ہے۔ سفر شروع ہوتا ہے اندر کی بے چینی کو ماننے سے، پھر اس یاد کے عمل میں مشغول ہوا جاتا ہے، اور منزل وہی دلی سکون کی گہری کیفیت۔ یعنی اس کو ایک اسپرچول فارمولا بھی کہہ سکتے ہیں، ہمارے بالکل پہلے سوال کا ایک ٹائم لیس جواب کہ اس شور بھری دنیا میں خاموشی کیسے ملے گی۔ چلیں ایک آخری بار اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ اب اس نئی سمجھ کے ساتھ اس کو دیکھیں تو کیا یہ الگ محسوس نہیں ہوتی؟ اب ان الفاظ میں ایک نیا وزن ہے، ایک نیا وعدہ ہے۔ اور یہی سوال ہم سب کے لیے ہے کہ کیا یاد کا صرف ایک لمحہ، صرف ایک ہوش کے ساتھ لی گئی سانس واقعی پورے دن کے آہنگ اور احساس کو بدل سکتی ہے؟